الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمد اللہ تعالی آج 13ویں پارے کی تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اللہ عز و جل ہماری کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنے نازل کردہ احکامات پر عمل کی توفیق رفیق عنایت فرمائے. عزیز سامعات، 13ویں پارے میں 3 حصے ہیں. ایک سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، دوسرا سورہ رعد مکمل اور تیسرا سورہ ابراہیم مکمل. سورہ یوسف کے بارے میں جو تفصیل تھی وہ بیان کی جا چکی. سورہ رعد میں 5 باتیں ہیں. پہلا، قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا. دوسرا، توحید کا بیان ہے. قیامت، رسالت، اور 5ویں چیز کہ اس صورت میں متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات بیان ہوئی ہیں. متقین کی جن 8 صفات کو بیان کیا گیا وہ ہے: نمبر 1 وفاداری، نمبر 2 صلہ رحمی، 3 خوف خدا، نمبر 4 خوف آخرت، نمبر 5 صبر، نمبر 6 نماز کی پابندی، نمبر 7 صدقہ، اور نمبر 8 برائی کا بدلہ اچھائی سے. یعنی کہ برائی کے بدلے میں برائی نہیں بلکہ برائی کے بدلے میں اچھائی دیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے دیتے ہیں، اور اچھائی سے ہی دینا چاہیے. کہ کیا معلوم کہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ کے اچھے رویے، اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ ان برائیوں کو چھوڑ کر آپ ہی والے اخلاق اور آپ کی اچھائیاں اپنانے کی کوشش کرے اور خود بھی اچھا ہو جائے. اشقیاء کی جو 3 علامات، بدبختوں کی جو 3 علامات بیان کی وہ یہ کہ وعدہ خلافی، قطع رحمی اور فساد فی الارض، یعنی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. سورہ ابراہیم میں 5 باتیں بیان کی گئیں. ایک توحید کا بیان ہے، دوسری رسالت کا بیان، تیسری قیامت کا بیان ہے. پھر چوتھی بات کہ کچھ اہم باتیں اس میں، بہت خاص باتیں اس میں بیان کی گئیں. اور 5ویں چیز اس میں 6 دعاؤں کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعاؤں کا ذکر ہے کہ یعنی ایک امن کی، دوسری بت پرستی سے حفاظت، تیسری اقامت صلاۃ، چوتھی دلوں کا میلان، 5ویں رزق اور 6ٹھی مغفرت کی درخواست. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی ثابت ہونے پر تفاخر کا اظہار کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی جب پاک دامنی ثابت ہو گئی تو وہ اس پر اترائے نہیں، اس پر انہوں نے فخر کا اظہار نہیں کیا، اس پر انہوں نے غرور نہیں کیا کہ ہاں دیکھو میں صحیح تھا، میں نے کوئی برائی نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے اللہ عز و جل کا شکر کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرا نفس ہی برائی سے رکا رہا، بلکہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، لیکن جس پر اللہ رحم فرمائے، جس کو اللہ بچا لے. تو جب بھی کوئی نعمت ملے، کوئی اچھائی ملے تو کبھی بھی اس پر اکڑنا نہیں چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، سجدہ شکر بجا لانا چاہیے. آپ کی کوئی دعا قبول ہو، آپ کی کوئی بات پوری ہو، آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ ہو جائے، آپ کسی بات کو
اپنے بارے میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن آپ کی مخالفت ہو اور پھر بعد میں آپ کی ہی بات صحیح ثابت ہو اور آپ ہی سچے ثابت نکلیں، تو یہ نہیں کہ آپ دوسروں پر اپنا آروپ جھاڑنے لگے کہ دیکھو میں ہی صحیح تھا، دیکھو میں ہی صحیح بات کہہ رہی تھی، یہ دیکھو اپنے آپ پر فخر کرنے لگیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ آپ کو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے آپ کی بات کو صحیح اور سچا ثابت کر دکھایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے اس احسان پر، اس کے اس انعام پر، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج کے بعد ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار آپ ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ملک کے خزانوں کا انچارج مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں، یعنی اللہ عز و جل نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے کہ مال کس سے لیا جائے اور کس کو دیا جائے اور قومی خزانوں کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ اسی سے علماء نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ عہدے کی تمنا اگرچہ پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص کے سوا کوئی اور عہدے کا اہل نہ ہو تو اہل شخص اپنی خدمات، اہل علم اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ابتلا کے دور سے گزار کر اقتدار عطا کیا، گویا وہی بات کہ جو گزشتہ لیکچر میں بیان ہوئی کہ مصیبت کے بعد بھلائی کے دن ہیں، اچھائی کے دن ہیں۔ آزمائش کے دور سے گزارا لیکن اب اقتدار عطا کر دیا۔ پھر جب سارے ملک میں قحط پڑا تو کنعان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ عطا کیا اور کہا کہ آئندہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اور انہوں نے بھائیوں کے پیسوں کی تھیلی بھی ان کے سامان میں رکھوا دی۔ پھر برادران یوسف بنیامین کو بھی باپ کی اجازت سے لے کر آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تم نظر بد سے محفوظ رہو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ نظر بد بھی حق ہے، اللہ عز و جل ہر ایک کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ جب برادران یوسف ان کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کی ایک خفیہ تدبیر کی کہ بھائی کے سامان میں شاہی پیالہ رکھ دیا، اور پھر ندا دینے والے نے اعلان کیا کہ قافلے والوں میں سے کسی نے چوری کر لی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ واللہ ہم فساد اور چوری کے لیے نہیں آئے۔ درباریوں نے کہا کہ اگر کسی کے سامان میں پیالہ مل جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا اسے روک لیا جائے گا۔ بالآخر وہ پیالہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان میں مل گیا اور اس تدبیر سے ان کو روک لیا گیا، اور ان کو روکنے کی یہی صورت تھی۔ اب برادران یوسف نے کیا کہا؟ ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، کہ اس سے پہلے اس کے بھائی بھی چوری کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پر حضرت یوسف علیہ السلام تو تمام حال کو جانتے ہی تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال کو ظاہر نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پیشکش کی کہ بنیامین کے بجائے ہم میں سے کسی کو روک لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کسی اور کو روکنا مقصود ہی نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اپنے بھائی کو، بنیامین کو ہی روکنا تھا۔ برادران یوسف نے واپسی پر یہ واقعہ والد کے سامنے بیان کیا تو انہیں ایک بار پھر شدید دکھ ہوا، مگر پھر صبر جمیل کو اختیار کیا۔ شدت غم سے روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، اور انہوں نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش میں بھیجا اور کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور ان کی تلاش میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بات سے اور اس حکم سے کہ جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیا کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، پتہ چلا اللہ عز و جل نے اپنی عطا سے انبیاء کرام علیہم السلام کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہوا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تو کئی سال پہلے کھو چکے تھے، اور ان کے بھائی ان کا خون لگا ہوا کرتا بھی والد گرامی کی خدمت میں لے آئے تھے، اور یہی لگ رہا تھا بظاہر کہ ان کو بھیڑیا کھا چکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو ظاہری طور پر کسی نے بھی نہیں بتایا،
لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد اب حضرت یعقوب علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو ڈھونڈو اور ان کے بھائی کو ڈھونڈ کر لاؤ اور ان کی تلاش میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ تمام ہی حالات سے اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو، جلیل القدر پیغمبر کو آگاہی عطا فرما دی تھی، اور یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے غیب کا علم بھی ہے، تبھی تو اتنے سال گزرنے کے باوجود اب حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے ان کے بھائیوں کو روانہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی مل جائیں گے اور ان کے بھائی بھی مل جائیں گے۔ گویا حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام اب بھی موجود ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ پھر ان کے مصر پہنچنے پر بالآخر یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال بھائیوں پر ظاہر کر دی، یعنی بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں۔ وہ شرمسار ہوئے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فخر کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ اس قدر برا کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اچھی بات کی، اور یہاں اس موقع پر بھی کہ جب بادشاہت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بھائی شرمسار ہیں، سامنے کھڑے ہیں، غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، تب بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا، کوئی بات ایسی نہیں کی کہ جس سے فخر و تکبر اور غرور کی ذرا بھی جھلک نظر آئے۔ فوراً فرمایا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور جو تقوی پر کاربند ہو اور صبر کرے تو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ پتہ چلا کہ ہمیشہ جب بھی آپ کے بارے میں کوئی بات، کوئی غلط بات، کچھ بھی ایسا ہو گیا، بعد میں آپ کی سچائی، آپ کی حقیقت، آپ کے بے گناہ ہونے کی بات سب کے سامنے ظاہر بھی ہو گئی، تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں، کسی پر طنزیہ جملے نہ کہیں، ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے بھی انتہائی اخلاقی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اپنی قمیص انہیں عطا کی کہ اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈالو۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شدت غم سے روتے روتے بینائی چلی گئی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیص انہیں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈالو، انشاءاللہ دیکھنا ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ آج جو لوگ تبرکات کے منکر ہیں، آج یہ کہتے ہیں کہ تبرکات سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام تبرکاً اپنی قمیص، اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لے جاؤ اور میرے بوڑھے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ تو جب یوسف علیہ السلام کی قمیص ایک جلیل القدر پیغمبر کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، تو ہم تو گناہگار، سیاہ کار، خطا کار بندے کسی گنتی میں ہی نہیں، پھر کیوں کسی بزرگان دین کا کوئی تبرک، کسی ولی اللہ کا کوئی تبرک، نبی مکرم علیہ السلام کا تبرک کیوں کر فائدہ نہ پہنچائے گا؟ کہ یہاں پر یہیں سے ثبوت ملتا ہے کہ تبرکات ضرور فائدہ پہنچاتے ہیں، اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کرام اور بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دافع بلا بھی ہیں۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے اور ان کی اس قمیص کی برکت سے ان کی بینائی لوٹا دی گئی، اور اس مشکل سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نکال دیا گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو حکم دیا اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جو ہی برادران یوسف مصر سے چلے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تک ابھی پہنچے نہیں، یہ سارا واقعہ مصر میں ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا اپنے بارے میں، اس کے بعد اپنے باپ کا حال چال پوچھ کر پھر ان کو قمیص دی اور ان کو کہا کہ یہ میرے باپ کے چہرے پر ڈالنا اور اپنے سارے گھر والوں کو لے آنا۔
ابھی یہ لوگ مصر سے واپس کنعان کی طرف چلے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ گویا اللہ عز و جل نے اپنی عطا سے، اپنے فضل سے انہیں علم غیب عطا فرمایا کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا، اور ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام مل چکے ہیں۔ اس پر موجود بیٹے کہنے لگے کہ یہ بھی آپ پر یوسف کی پرانی محبت کا اثر ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اب کہاں یوسف علیہ السلام کا عطا پتہ، کہاں اتنے سال بیت چکے، پتہ نہیں اب، لیکن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس طرح سے بولا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں بیٹھے ہوئے ان کی خوشبو محسوس کر لی۔ الغرض پر قمیص سے یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالتے ہی ان کی بینائی لوٹ آئی، اور انہوں نے برادران یوسف کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی۔ پھر جب یہ قافلہ مصر میں داخل ہوا تو یوسف علیہ السلام نے نہایت اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور جب یہ قافلہ شاہی دربار میں پہنچا تو خاندان یعقوبی کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اب رسول کریم علیہ السلام کی امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ کون سا خواب کی تعبیر؟ کہ جس کا شروع میں بیان ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ انہیں ستارے اور سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر جس کے بارے میں حضرت یعقوب نے فرمایا تھا اپنے بھائیوں سے خواب مت بیان کرنا، اتنے سالوں بعد آج اس خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے کہ جو کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں، کوئی کچھ دعا کرتے ہیں کسی چیز کے لیے، اب اگر دعا کی قبولیت میں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے یا خواب کی تعبیر نہیں آ رہی تو چاہتے ہیں بس جلدی سے ہمیں اس خواب کی تعبیر مل جائے، جلدی سے ہماری یہ دعا قبول ہو جائے۔ ہم نے یہ خواب تو کب دیکھا تھا، ابھی تک ہمیں خواب کی تعبیر نہیں ملی۔ یہ دیکھو ضروری نہیں کہ خواب کی تعبیر فوراً مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بچپن میں دیکھا تھا اور تعبیر اب جا کر مل رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے رب ذوالجلال کا ان کلمات میں شکر ادا کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ ہمیں بھی بار بار یہ دعا کرنی چاہیے اور ایمان کی سلامتی کی دعا کرتی رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جس غیب کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ قصص انبیاء میں یوسف علیہ السلام کا قصہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں اسے نہایت تفصیل کے ساتھ اور ملا کر بیان فرمایا ہے، لیکن اس تفصیلی اور فرمائشی بیان کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور کفر پر ڈٹے رہے۔ سورت کے آخر میں اللہ عز و جل نے فرمایا بے شک ان قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، تو لہٰذا پتہ چلا جو ان قصوں سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، نصیحت نہیں پکڑتے، تو قرآن پاک تو خود بتا رہا ہے کہ عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، تو جو خود نصیحت نہیں پکڑتے وہ اپنا محاسبہ اور اپنا جائزہ خود لے لیجئے۔ اگلی صورت سورۃ الرعد ہے، یہ مکی صورت ہے، ترتیب قرآن کے اعتبار سے 13ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 96 نمبر پر ہے، 96۔ اس کی ایک آیت میں الرعد کا ذکر ہونے کی وجہ سے اس کا نام الرعد رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت کے دلائل اور اللہ کی مختلف صفات کا ذکر ہے، حیات بعد الموت کا بیان ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کو بیان کیا گیا ہے، اس کا بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلندی پر قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظم کر کے تابع کر کے چلانا، زمین کا پھیلاؤ اور اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی روانی، نظام لیل و نہار، طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجوروں کے باغات
اور تمام کائنات کے امور کی تدبیر وغیرہ۔ پھر فرمایا اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اہل عقل ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں قوموں کی سربلندی کا راز بتایا کہ حالات تب بدلتے ہیں جب کوئی خود کو بدلتا ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ اللہ تمہیں کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی زندگی امید اور خوف کے بیچ میں، امید اور خوف کے درمیان میں گزرتی ہے۔ نیز قوموں کی سربلندی کا راز یہی ہے کہ جب تک بندہ خود کو نہ بدلے حالات نہیں بدل سکتا۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آیت نمبر 13 میں رات کا ذکر ہے۔ اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں، اور ایک حدیث کی روح سے رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مامور ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیز ہے وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے، یعنی مظاہر کائنات میں سے ہر چیز کا قادر مطلق کی جانب سے سپرد کی ہوئی اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا، یہ اس کی عبادت ہے۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا اللہ کو چھوڑ کر تم کیوں کر ایسے باطل معبودوں کی پرستش اور عبادت کرتے ہو جو دوسروں کو تو چھوڑیے خود اپنے نفع و ضرر کے بھی مالک نہیں۔ پھر مثال دی کہ کیا بینا اور نابینا، ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مشرکوں کے معبودوں نے بھی اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ آیت نمبر 17 سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرماتا ہے کہ آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری ہوتے ہیں، پھر سیلاب سے بلبلے والے جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ آگے چل کر زمین میں باقی رہنے کے اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا پس رہا جھاگ تو وہ تو بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں فرق واضح کرنے کے لیے کس قدر پیارے انداز میں اور کیسی خوبصورت مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن کا حسن ہے، قرآن کا اعجاز ہے کہ مثالوں سے اللہ عز و جل نے اپنے گنہگار بندوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ اہل عقل، اہل ایمان، نصیحت حاصل کرنے والے اس کے کلام سے نصیحت حاصل کریں، گزشتہ قوموں کے قصوں سے عبرت حاصل کریں۔ دیکھیے آیت نمبر 19 سے بھی بیان فرمایا کہ وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے۔ اور پھر قرابت کے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، وہی کہ جس کی متقین کی 8 صفات جو بیان کی کہ وہ وفاداری کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، خوف خدا، خوف آخرت، صبر، نماز کی پابندی، صدقہ، برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ آیت نمبر 19 میں اس کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 19 میں ہی اشقیاء کی جو 3 علامات تھیں کہ قطع رحمی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ سکون قلب کی دولت اللہ کے ذکر سے ہی ملتی ہے، مومن نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین انجام۔ پتہ چلا کہ اللہ عز و جل نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں پوشیدہ کر لیا۔ اللہ عز و جل کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آیت نمبر 31 سے مشرکین مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہوا کہ وہ کہتے ہیں کوئی ایسا قرآن ہوتا ہے کہ جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرنے لگتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ کے ہی اختیار میں ہیں۔ نیز آگے فرمایا اگر اللہ کی مشیت، اس کی چاہت اسی میں ہوتی کہ سب اطاعت گزار ہو جائیں
تو وہ سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ یعنی اس کی حکمت اسی میں ہے کہ اپنے اختیار سے نیکی کرنے والوں کو جزا ملے اور بدی کرنے والوں کو سزا ملے۔ یعنی اللہ عز و جل اگر چاہتا تو کوئی کافر پیدا ہی نہ ہوتا، کوئی منافق ہی نہ ہوتا، بلکہ سب کے سبھی اہل ایمان ہوتے، سب کے سبھی کو وہ ہدایت دے دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اس نے بندوں کے سامنے دونوں راستوں کو واضح فرما دیا، بتا دیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اب یہ بندے کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کون سے راستے کو چوز کرتا ہے، کون سے راستے کو فالو کرتا ہے، کس راستے پر چلتا ہے۔ اب اپنے اختیار سے وہ جس راستے کو سلیکٹ کرے گا اسی کے مطابق اس کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ اگلی صورت سورہ ابراہیم ہے، جو کہ مکی صورت ہے۔ ترتیب قرآن کے اعتبار سے 14ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 72 یعنی 72 نمبر پر ہے۔ اس صورت کے چھٹے رکوع میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک بار پھر قرآن کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 4 میں بتایا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھیجا وہ انہی کی زبان بولنے والا تھا، تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام کو بیان کر سکے اور لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے۔ آیت نمبر 6 سے ایک بار پھر حضرت موسیٰ اور آپ کے قوم کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہر دور کے کافروں نے اپنے عہد کے رسولوں سے فالتو اور جہالت پر مبنی بحثیں کی اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹے رہے اور انبیاء سے معجزات کی فرمائشیں کرتے رہے، اور جب لاجواب ہوتے تو انبیاء کرام سے کہتے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، اور بہرحال آخر میں انجام ہر جابر اور سرکش ہی ہلاک ہوا۔ آیت نمبر 18 میں کافروں کے اعمال کی مثال اس راکھ سے دی ہے کہ جو سخت آندھی کے دن تیز ہوا کے جھونکے سے اڑ جائے، یعنی سخت آندھی کے دن تیز ہوا کا جھونکا آئے اور ساری راکھ اڑا لے جائے۔ آیت نمبر 24 سے 26 میں اللہ تعالیٰ پاکیزے کلمے کی برکات اور خبیث کلمے کی نحوست کو مثال کے ذریعے بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 28 اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدلنے والوں اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ آیت نمبر 31 میں مومن سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا مومن کو حکم دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم کی اللہ تعالیٰ سے مکہ کو شہر امن بنانے اور ان کو اور ان کی اولاد کو بت پرستی سے بچانے کی دعا اور بتوں کی مذمت کا ذکر ہے، یعنی جس کا میں نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعاؤں کا ذکر ہے، امن کی، بت پرستی سے حفاظت کی، نماز کو قائم کرنے کی، دلوں کے میلان کی، رزق کی اور مغفرت کی۔ یہ اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجر اور اسماعیل کو مکے کی بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑ کر آئے تو رخصت ہوتے وقت اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے نزدیک بے آب و گیاہ وادی میں ٹھہرا دیا ہے تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، اور لوگوں میں سے بعض کے دنوں کو ان کی طرف مائل فرما اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ اس آیت سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زبان کن کی کنجی ہوتی ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال سے یہی دعا کی کہ میں اپنی بعض اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے نزدیک بے آب و گیاہ وادی میں ٹھہرا رہا ہوں، اور میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں ٹھہرا دیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے جو یہ الفاظ نکلے بے آب و گیاہ وادی، تو آج بھی دیکھ لیں کہ وہ وادی بے آب و گیاہ ہی ہے، مکے کی وادی، کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زبان کن کی کنجی ہوتی ہے۔ نیز ان کی ہر دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے۔ آیت نمبر 39 سے ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ دعا کی، اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ اپنے دونوں بیٹوں کے عطا کیے جانے پر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کی۔ پھر آیت نمبر 42 سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو غافلوں کی بدعمالیوں سے بے خبر نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلک تک نہ جھپک سکے گی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اس دن ظالم یہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں کچھ مہلت دے دے تاکہ ہم تیرے پیغام کو قبول کریں اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھی کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا؟ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر یہ بھی بالکل واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا۔ یعنی اللہ عز و جل نے قوموں کو بتا دیا تھا کہ دیکھو پچھلی قومیں، ان کے جو انبیاء کرام کو اللہ عز و جل بھیجتا، ان کے قوموں پر جو نبی آتا، وہ پچھلی قوموں کے حالات سے آگاہی دیتا تھا، اس کے باوجود نافرمانی۔ تو بہرحال اللہ عز و جل فرمائے گا، ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، اور انہوں نے ایسی سازشیں کی کہ ان سے پہاڑ بھی ہل جائیں، اور اللہ کے پاس تو ان کی سازشیں لکھی ہوئی تھیں۔ تو تم اللہ کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے۔ گویا اب کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں مل سکتی۔ پھر آیت نمبر 48 میں قیامت کی ہولناک ماحول کا ذکر ہے، جس دن زمین و آسمان کی ماہیت بدل جائے گی اور مجرم زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے، ان کا لباس تارکول کا ہوگا، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ گویا یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، اس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ سب یہ جان لیں کہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور عقل والے نصیحت حاصل کر لیں۔ اگلی صورت کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الحجر، مکی صورت ہے، ترتیب قرآن کے اعتبار سے 15ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 54 یعنی 54 نمبر پر ہے۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آیت میں الحجر کا مذکور ہونا ہے۔ اس کی پہلی آیت کا شان نزول حدیث میں آیا کہ اہل جہنم جب جہنم میں جمع ہوں گے تو جہنمی ان گناہگار مسلمانوں پر طعن کریں گے کہ تم تو مسلمان تھے، پھر بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ مسلمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ ایک مقررہ وقت تک جہنم میں رہنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کے فضل سے کوئی مسلمان یا کوئی ایسا شخص کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہی بنا دیا جائے گا، لیکن اپنی سزا کاٹنے کے بعد، ایک مقررہ مدت تک جہنم میں ٹھہرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ پھر جب ان کو نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا تو کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو اس مرحلے پر نجات پا لیتے۔ تو یہاں سے 14ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ 14ویں پارے کی ابتدائی آیات میں کفار کے طعن و استہزاء کا ذکر ہے کہ معاذ اللہ و رسول کو مجنون کہیں گے، اور کہیں گے آپ اگر سچے ہیں تو فرشتوں کو سامنے لا کر دکھا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ نیز اللہ عز و جل یہ بات بھی بیان فرما چکا کہ رسول کریم اور جو انبیاء کرام ہیں وہ ان کفاروں کے مطالبات پر معجزات نہیں دکھاتے، بلکہ اللہ عز و جل کے حکم سے معجزات ظاہر فرماتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 9 میں قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جو بلا شبہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس کا معجزہ ہے۔ آیت نمبر 14-15 میں فرمایا اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ منکرین خود اس سے چڑھ کر جائیں تو پھر بھی کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ یعنی یہ محض صرف مطالبات کر رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی فرشتہ آ جائے یا آسمان پر سیڑھی بھی لگا دی جائے کہ خود اس پہ چڑھ جائیں، تب بھی اس کو جادو کا ہی انعام دیں گے، ایمان لانے والے یہ نہیں۔
آیت نمبر 17 میں بتایا کہ شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتے ہیں تو ان پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں، یعنی ان کا داخلہ عالم بالا میں بند ہے۔ پھر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہمارے حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی ہیں اور پھر بارش برستی ہے، اور بلند فضاؤں میں کسی سہارے کے بغیر اللہ تعالیٰ ہی نے لاکھوں گیلن کے حساب سے پانی اسٹور کر رکھا ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور سب کچھ اس کا ہے۔ پھر آیت نمبر 24 میں فرمایا اگلوں اور پچھلوں سب کا علم اللہ ہی کو ہے۔ آیت نمبر 26 سے 47 تک انسانوں اور جنات کے تخلیق کے جوہر کا بیان ہے کہ انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو بغیر دھوئے کی آگ سے پیدا کیا۔ تو یہ انسان جو مٹی سے بنا ہے اور اسے مٹی میں ہی جانا ہے، تو اس کو غرور اور تکبر جیسی بیماریاں قطعاً نہیں پالنی چاہیے، اور نہ اس پر غرور، اکڑ اور تکبر جچتا ہے کہ یہ انسان ایک خاک کا پتلا ہے اور مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ اللہ عز و جل سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ حسد، بغض، کینہ، غرور، تکبر، منافقت، ان بیماریوں سے رب ذوالجلال ہم سب کو ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کو تعظیم کے طور پر سجدے کا حکم دیا، جس کی تفصیل پہلے بھی گزر چکی۔ شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا، قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ اب یہاں پر بڑی غور طلب بات ہے کہ شیطان نے دھتکارے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی، جو اسے مل گئی۔ چنانچہ اس نے عزم کا اظہار کیا کہ اے اللہ، میں تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا۔ یعنی پتہ چلا کہ شیطان تو سب کو گمراہ کرے گا، لیکن اس کے بہکاوے میں وہ لوگ نہیں آ سکتے کہ جو اللہ رب ذوالجلال کے چنے ہوئے ہیں، جو اس کے بندے ہیں، جو خاص بندے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو ہمیشہ شیطان کے بہکاووں سے محفوظ رکھیں، کہ شیطان نے یہی تو کہا الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو تیرے مقرب محبوب بندے ہوں گے، جو تیرے خاص بندے ہوں گے، وہ میرے بہکاوے میں آئیں گے ہی نہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں کا قرب عطا فرمائے، اور یہ اس کے بندے ہونے کی نشانی ہے کہ اگر تم اس کے بندہ ہو، اس کے خاص بندے بننا چاہتے ہو، تو ہمیشہ شیطان کے بہکاووں سے، اس کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اور رب ذوالجلال سے ہمیشہ اس کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگو، کہ جس طرح اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے اور اپنی قدرت کی نشانی دکھائی ہے، اللہ رب ذوالجلال اسی طرح ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے دلوں کو بھی شیطان کے فتنوں سے، دجال کے فتنوں سے، اس کے مکر و فریب سے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ اس مقام پر جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے۔ ان دروازوں کے نام یہ ہیں: جہنم، سعیر، لظہ، حطمہ، سقر، جحیم اور حاویہ۔ اس مقام پر یہ بھی بتایا اہل جنت کے دل کینوں سے پاک ہوں گے۔ یہ بھی بتایا کہ میرے منتخب بندوں پر شیطان کا داؤ نہیں چلے گا۔ پھر آیت نمبر 49-50 میں فرمایا کہ میرے بندوں کو میرے غفور الرحیم ہونے کی خبر دیجیے، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ یعنی خوف اور رجا دونوں کو اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مومن کی زندگی امید اور خوف دونوں کے درمیان ہی گزرتی ہے۔ اسے اللہ عز و جل کی رحمت سے امید بھی ہوتی ہے، اور رب ذوالجلال کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آیت نمبر 79 سے 84 تک اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کا ذکر ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئیں، جس سے انہوں نے اعراض کیا، اور ان کی تعمیری صلاحیتوں کا ذکر کیا کہ وہ پہاڑوں کو کھود کر اپنے لیے محفوظ مکانات بناتے تھے، لیکن ان قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا تو یہ سب کچھ ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آیت نمبر 99 میں قرآن مجید کی نعمت اور سورہ فاتحہ کا خاص طور پر ذکر ہے، کافروں کے انجام پر رنجیدہ نہ ہونے اور مسلمانوں پر اپنی ساری محبت نچھاور کرنے کا بیان ہے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اپنی آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو شریعت پر عمل کے بغیر ولایت کے دعوے دار ہیں، یعنی شریعت پر عمل نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اللہ کا بہت مقرب، بہت محبوب بندہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم پر اپنا فضل، اپنا کرم فرمائے، اور ان باتوں کو سمجھنے کی، ان قصوں سے نصیحت پکڑنے کی، عبرت حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔